Welcome to enlighten your souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruh Buli, Speech of Soul. اسلام دا مذاق ہے بیٹھی ہوئی ہے کھڑا کر سنو سر جی آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ ساڈے اسلام دا مذاق ہے یار یہ نا اس سے کہتے کہ کمیز سے اتار نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العلي العظيم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے پاکی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا اور تمہارے لیے وہ دنیا سے آخرت کہیں بہتر ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاکی کا ذکر فرمایا ہے وہ انسان کی ظاہری صفائی بھی ہے اور انسان کی روحانی یعنی باطنی صفائی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر میدان میں یہ کوشش کریں کہ ہم صاف ستھرا رہنے کی کوشش کریں، ہماری زبان بھی صحیح بولے، ہمارا جو دماغ ہے وہ بھی صحیح سوچے، اور اسی طرح ہر وقت ہمیں اسلام کی جو فکر ہے وہ دامنگیر رہنی چاہیے. ہر وقت ہم اسلام کو غالب کرنے کا سوچ رہے ہوں اور انتشار یا اسی طرح خدا نخواستہ فساد پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اگر آپ دیکھیں اس دن پاکستان کے اندر لاہور میں ایک عورت کا جو ہے وہ واقعہ رہنما ہوا، بڑا افسوس ہوا اور ہمیں بڑا صدمہ بھی ہوا اس سے کہ ایک عورت جس نے اپنے لباس پر وہ حلوہ وہ لکھا تھا عربی کے اندر، اور وہ لباس جو تھا وہ تھوڑا سا میچ کرتا تھا عربی جو لباس ہے اس کے ساتھ جو ہے مشابہت تھی، تو کچھ لوگوں نے وہ ان کو مارنے کی قتل کرنے کی بھی وہ کوشش کی اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ تیار اور آمادہ ہو گئے تھے. لیکن کچھ لوگوں کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں جو ہے وہ ہلاک ہونے سے بچائے رکھا. تو اس بارے میں چند تنبیہات آپ کے روبرو پیش کی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ خدا نخواستہ کوئی مرد ایسا ہے یا کوئی عورت ایسی ہے جس نے اپنے لباس پر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جو ہے وہ تحریر کیا ہے، یا اسی طرح قرآنی آیات ہے، یا خدا نخواستہ اللہ یا اللہ کے رسول یا اور کوئی جو ہے اس چیز کو اس نے لکھا ہے جو جس سے اسلام کی حق تلفی ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیے جو مواد اسلام کے خلاف ہے یا شاعر اسلام کے خلاف ہے وہ انہوں نے تحریر کیے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ سوچ بچار سے کام لے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور جذباتی نہ ہوں. بلکہ اسلام نے تو اتنی گنجائش دی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو خدا نخواستہ مرتد ہو جاتا ہے یعنی اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کو بھی 3 دن کی رعایت دی گئی ہے کہ اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا اور اسے دعوت دی جائے گی اسلام کی طرف آنے کی. تو اگر وہ نہیں آتا تو اس صورت میں جب 3 دن گزر جائیں تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کی جائے گی اور اس کے بارے میں احکامات صادر کیے جائیں گے. لیکن بصورت دیگر اگر کوئی مرد ایسا ہے یا کوئی عورت ایسی ہے جو خدا نخواستہ اس طرح کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے تو اس کے اوپر فوری کارروائی وہ مناسب نہیں ہے کہ کی جائے. ہمارے ہاں پولیس کا ایک باقاعدہ نظام قائم ہے، الحمدللہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں عدلیہ کا نظام بھی قائم ہے، ان کے حوالے انہیں کیا جا سکتا ہے اور ان کا فیصلہ وہاں سے کروایا جا سکتا ہے. تو ایک تنبیہ یہ کرنی تھی کہ فوری طور پر آپ جذباتی نہ ہو بلکہ ایسے وقت میں صبر و تحمل سے کام لیں اور اس کو حکومت کے حوالے کرا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی ہے،
ان سے حتی الامکان اپنے آپ کو وہ بچانے کی کوشش کریں، اور ایسا لباس وہ زیب تن نہ کریں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہو جائے اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر تیش پیدا ہو جائے اور وہ جو ہے وہ آپ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ تو ایسے لباس کو زیب تن کرنے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ جیسے لاہور کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا کہ ایک خاتون نے وہ ایک لباس جو عربی لباس کی طرح ہی تھا، اس پر حلوہ کا جو لفظ تھا وہ تحریر کیا تھا۔ تو بعض علماء نے جب ان کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر کوئی قرآنی آیات بھی نہیں ہے، نہ اس طرح کے کوئی کلمات وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام کی مخالفت لازم آتی ہے۔ تو میری ان عورتوں سے اور ان مردوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کا جو لباس ہے وہ زیب تن نہ فرمائیں، جس سے جو ہے وہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں اور مسلمان جو ہیں وہ تیش میں آئیں اور خدا نہ خواستہ ملک کے اندر وہ انتشار پیدا ہو جائے اور ملک کے اندر وہ فساد کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ru Kabuli on YouTube.